السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم لم تغفر اللهم صل على سيدنا اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة لا اله الا الله محمد رسول الله۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم ارواحنا فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ رحمت بنا میں عقیدت و محبت کے ساتھ درودوں کی نظریں بلند آواز سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آج بھی الحمدللہ ہم لوگ اپنے آقائے نعمت مرشد اجازت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا عرس پاک ہی منانے کے لیے حاضر ہیں الحمدللہ۔ اور واقعی اللہ کے یہ وہ نیک بندے ہیں کہ ایک دن تو کیا ہم اگر روز روز بھی ان محبوبان بارگاہ بندوں کا عرس مناتے رہیں تو بھی کما حق کہو ان کا حق ہم سے ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اور ساری خدمات جلیلہ تو ان کی ایک طرف ہیں۔ انہوں نے مفتی اعظم سرکار کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے اہل سنت کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، اس لیے سارے اہل سنت و جماعت مسلمانوں پر ان کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیض و برکات سے دنیا آخرت میں ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ ظاہر ہے کہ اس محفل میں ایک سے ایک ان کے اچھے غلام موجود ہیں جنہوں نے کہ شب و روز دیکھیں حضرت کی خدمات کی ہیں اور حضرت کے ساتھ میں رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت۔ جہاں ان اچھوں جنہوں نے کہ خدمات کی ہیں حضرت کی جو یہاں موجود ہیں میری نگاہوں کے سامنے، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں حضرات کو، واقعی
تو جہاں ان پر فیض و کرم کی بارش ہوگی تو وہاں ہم جیسے گناہگاروں پر بھی ہو جائے گی. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوض و برکات کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے. سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت ہی ایک روایت کی روشنی میں سماعت فرما لیں. علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں کی زینت اس روایت کو یوں بنایا. ایک موقع پر مکۃ المکرمہ کی سرزمین کعبۃ اللہ شریف کے قریب سرکار مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ جلوہ فرما ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، آپ کے علم میں ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کفار مکہ گھیرے رہا کرتے تھے. وہاں پر جن کا مزاج چاہتا وہاں بیٹھتے. تو ایک طرف وہ بھی کچھ دور پر بیٹھے ہوئے تھے. اتفاق یہ ہوا کہ ایک مانگنے والا ان کافروں کے سامنے آ کر کے ہاتھ پھیلانے لگا جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے جمگٹ لگا کر. آ کر کے اس نے ہاتھ پھیلایا. اب جیسے ہی ہاتھ پھیلایا تو انہوں نے معاذ اللہ بطور تمسخر یعنی مذاق اڑانے کے لیے معاذ اللہ مولا علی کی طرف کو اشارہ کر دیا، جا تجھے وہ دیں گے وہاں ملے گا. اور اس وقت بظاہر اتفاق کہ بظاہر کچھ پیسے یا رقم حضرت کے پاس موجود نہیں تھی. اب مانگنے والا تو مانگنے والا، اشارہ کیا تو وہ جا کر کے وہاں کھڑا ہو گیا. اب جب مولائے کائنات کی بارگاہ کرم میں جو مانگے وہ خالی ہاتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ بظاہر اگر نہیں بھی ہے، ارے تو مولائے کائنات تو وہ ہیں کہ قیامت تک ولایت کی خیرات ان کے در سے ایمان والوں کو ملتی رہے گی. الحمدللہ وہ ہیں مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ بزرگوں نے فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کی اصل ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بارگاہ میں جائے تو خالی ہاتھ جا کر کے جیسی ہاتھ پہلا اتفاق سے حضرت کے پاس بظاہر تو کوئی دینے کو نہیں. تو اس روایت میں موجود ہے سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 10 مرتبہ درود پڑھ کے اس کی ہتھیلی پہ دم فرما دیا اور فرمایا بند کر لیں مٹھی، جب ضرورت ہو تو کھول لینا. گویا نگاہ کشف نگاہ ولایت یہ دیکھ رہی تھی کہ اس تھوڑی دیر کے بعد اسے مٹھی کھولنے کی ضرورت بھی پڑے گی، ہے نا. فرماتے ہیں جب ضرورت ہو کھول لینا مٹھی، یہ نہیں کہا گھر جا کے کھول لینا. اب وہ گزرنے کا راستہ پھر ادھر سے اتفاق سے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے جب پہنچا وہاں جا کر کے دیکھا تو انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے کہا کیا دیا ذرا بتاؤ. تو سرکار مولا علی نے فرما ہی دیا تھا کہ مٹھی کو کھول لینا ضرورت پڑے. اب وہ پوچھ رہے ہیں ضرورت تو ہے نا، دکھانا ہے. راوی کہتے ہیں کہ جب مٹھی کو کھولا تو سونے کے 10 سکے موجود تھے. الحمدللہ یہ ہے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہاں درود پاک کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ مولائے کائنات اگر درود پاک پڑھ کے دم فرما دے تو خالی مٹھی سونے سے بھر جائے. تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ ہوگا، لیکن مولا علی کا صدقہ تو ملے گا انشاءاللہ درود پاک کی برکتوں سے. اللہ ہم سبوں کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار اور پڑھیے بآواز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف بڑا مبارک عمل ہے، بلکہ حج کا زمانہ قریب سے قریب تر ہے نا. تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بار بار خانہ کعبہ کے طواف کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ طواف کرتے وقت، اب ظاہر سی بات ہے کہ طواف میں بھائی حجر اسود پر پہنچو تو یہ دعا پڑھو، یہاں پہنچو تو یہ پڑھو، یہاں پہنچو تو یہ پڑھو. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کو، تجربے کی بات ہے کہ آدمی سوچتا ہے یار ساری دعائیں میں پڑھوں جہاں جائیں. تو اب کتاب کھولتا ہے آدمی اور کتاب میں دیکھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ خود کو بھی دھکا لگتا ہے اور اپنے سے بھی کسی کو دھکا لگتا ہے. اب نہ معلوم اس میں طواف کرنے والوں میں کیسے کیسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہوں گے.
اور بھئی اولیاء بھی ہوتے ہیں وہاں، اغواس و اقطاب و ابدال بھی وہاں ہوتے ہیں، بلکہ حج کے زمانے میں تو انبیاء کرام بھی ہوتے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں. تو اللہ نہ کرے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو پھر کیا ہوگا. تو اس لیے میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی کتاب لینے کی ہاتھ میں ضرورت نہیں. ہمارے بزرگوں نے بڑا پیارا طریقہ سکھا دیا. جہاں کوئی دعا یاد نہ رہے رسول اللہ پر درود پڑھ دو، دعا سے زیادہ مل جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ دو، دعا سے زیادہ اللہ عطا فرما دے گا. اس لیے کہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو درودوں کے صدقے میں قبول ہوتی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں وہاں جا کر بھی کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات مکہ المکرمہ کی سرزمین کی تشریف لائی ہے تو ہمارے مولانا اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. انہوں نے مجھے کچھ دیر پہلے بڑا پیارا اشارہ دیا. الحمدللہ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں نا. بھائی حج کا زمانہ قریب ہے یہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی حج کرنے جاتا ہے، اللہ تعالی ہم سبوں کو بار بار حج کی توفیق عطا فرمائے. حج کرنے آدمی جاتا ہے نا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے فضیلتیں سنی ہیں مکہ المکرمہ شریف کی، کہ مکہ المکرمہ شریف کی ایک نیکی کتنے برابر ہے بولو؟ آپ کے علم میں ہی ہے 1,00,000 کی برابر. یعنی اگر ایک نیکی ہم نے کی تو اس پر 1,00,000 نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے. فرض کرو اگر 1 رکعت نماز پڑھی تو 1,00,000 رکعت نماز کا ثواب. بہت سارے لوگ وہاں جا کر بھی سیر تفریح ادھر ادھر جانا کرتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایسا موقع پھر کہاں ملے نہ ملے زندگی میں. اس لیے وہاں جانے کے بعد سیر و تفریح مت کرو، خریداری پر کم دھیان دو، زیادہ تر طواف کیا کرو. اس لیے کہ یہ عبادت کا موقع پھر کہاں ملے گا. اور پھر نیکی ایک قرآن آدمی پڑھ لے تو 1,00,000 قرآن پڑھنے کا ثواب. اب حساب لگاتے جائیے. بہرحال مکہ المکرمہ شریف میں آدمی ایک نیکی کرے تو 1,00,000، اور مدینۃ المنورہ شریف میں ایک نیکی کرے تو 50,000 کا ثواب. ٹھیک ہے نا بھائی. تو عاشقوں نے بڑی پیاری بات اس موقع پر ارشاد بھی فرمائی ہے. ارشاد فرماتے کہ دیکھو گنتی کے حساب سے تو ایسا ہی ہے کہ ایک نیکی مکہ شریف میں 1,00,000 کا ثواب اور مدینہ شریف میں ایک نیکی کا 50,000 کا ثواب. لیکن کبھی یہ سوچا کرو کیفیت میں فرق ہو جاتا ہے. جیسے ابھی 1-1 روپے کے نوٹ ہیں، 1-1 روپے کے نوٹ. اب روپے کے نوٹ کو ہم 1,00,000 اور اسی جگہ 2,000 کا نوٹ بھی ہے. 2,000 کا نوٹ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ 2,000 کا نوٹ بھی ہے. یعنی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ محقق نے اس کیفیت و کمیت کو بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ بظاہر گنتی تو کم معلوم ہو رہی ہے کہ مکہ شریف میں ایک نیکی 1,00,000، مدینہ شریف میں 50,000، لیکن معاملہ یہ ہے وہاں 1-1 کے نوٹ 1,00,000 اور یہاں 2,000 کے نوٹ 50,000. ایسے اندازہ لگا لو. اب آپ سوچئے وزن کے اعتبار سے نیکی کہاں کی مضبوط ہوئی بولو؟ مدینہ شریف کی. کیوں؟ اس لیے کہ جن کے صدقے میں نیکی کرنے کا موقع ملا ہے وہ آقا تو مدینے میں جلوہ فرمائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس بات در کی ہے. حضرات ایک تو یہ رہی. اچھا پھر یہ بھی تو آپ سمجھیں کہ مکہ المکرمہ شریف میں آدمی ایک نیکی کرے، بہت ساری نیکیاں جمع کی، بہت ساری نیکیاں. اب کتنی ساری نیکیاں جمع ہوتی ہیں، لیکن جانتے ہو حج پر تقریر نہیں کر رہا ہوں لیکن جو بات ذہن میں آئی وہ عرض بھی کر دوں. آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر بھی رہے، نفل نماز بھی پڑھی، آپ نے حجر اسود کا بوسہ بھی لیا، اور آپ حج کرنے کے لیے گئے، مینا بھی پہنچے، عرفات بھی پہنچے، مزدلفہ میں رات گزاری، واپس مکہ شریف آ گئے. اب مکہ المکرمہ شریف واپس آ گئے. اب اس کے بعد
پہلے موقع نہیں ملا تو آدمی کوشش کرتا ہے پسلی بھلے چٹک جائے, آدمی حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کرتا ہے. اچھا لیکن ایک بات یہ اللہ کی قدرت ہی ہے پیارے مصطفیٰ کے صدقے کہ آدمی جائے کتنی بھی بھیڑ ہو ایک آدھ بار تو موقع نصیب ہو ہی جاتا ہے کوشش کرنے پر, ہے نا. یہ اللہ کا کرم ہی ہے, ورنہ اتنی بھیڑ میں ایک بار بھی موقع میں تو نہیں سمجھ پاتا کہ ہم جیسے الٹے سیدھوں کو مل جائے. لیکن یہ اللہ کا کرم. بہرحال کیسے کیسے کر کے حجر اسود کا بوسہ لیا, بوسہ لے لیا حجر اسود کا. لیکن اب تیاری کی مدینہ منورہ جانے کی, تیاری کی مدینہ منورہ جانے کی. اب مدینہ شریف جانے کی تیاری کی تو جس حجر اسود کا بوسہ بہت بھیڑ کو چیر پھاڑ کے اپنی پسلیوں کا خیال نہ کر کے اپنے جسم کا خیال نہ کر کے جا کر کے بوسہ لیا تھا, اب تم مدینے والے آقا کی بارگاہ کرم میں حاضری کا ارادہ کر رہے ہو حج کرنے کے بعد, تو اب سنو اسی حجر اسود سے آواز آتی ہے, اسی حجر اسود سے آواز آتی ہے. آپ کہیں گے بھئی کیا آواز آتی ہے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ کئی بار حج کر چکے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے کون سی آواز آتی ہے, ہم نے تو آج تک نہیں سنی. ارے ہم نے نہ سنی تو کیا ہوا, بریلی کے امام اعلی حضرت نے سنی ہوگی, بریلی کے امام سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی ہوگی. فرماتے ہیں کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے, کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے, مجھ کو بھی ساتھ لے چلو تمنا یہ حجر کی ہے. یعنی یہاں تو مجھے چومتے رہے, اس لیے چومتے رہے کہ چومنے سے گناہ معاف ہوں گے, اور بے شک یہ حقیقت ہے حجر اسود گناہوں کو چوس لیتا ہے, یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے. لیکن اے لوگوں یہ بھی تو ہے کہ سرکار فاروق اعظم کا فرمان آپ نے نہ پڑھا؟ ایک موقع پر حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے, اگر میں مصطفیٰ کو چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو تجھے کبھی نہ چومتا, میں اس لیے چوم رہا ہوں, میں نے مصطفیٰ کے لبوں کو لگے ہوئے دیکھا ہے. ہر جگہ رسول کائنات کے فضائل نظر آتے ہیں حج کے موقع پر بھی. یہ الگ بات ہے کہ سرکار مولائے کائنات نے بعد میں کیا فرمایا, یہ لمبی بحث رہی. لیکن حضرات کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے, مجھ کو بھی ساتھ لے چلو, یہ کس کی تمنا ہے؟ حجر اسود کی. ارے بھائی یہاں گناہ معاف ہونے کے لیے مجھے بار بار چومنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن اے لوگوں, اے حاجیوں, اب تو تم ایسی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کر چکے ہو کہ جہاں کے صدقے میں گناہ معاف ہوتے ہیں. مجھے بھی تمنا ہے اکیلے مت جاؤ, مجھے بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے چلو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, درود شریف تو پڑھیے بابا دے بولا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرور ہے, دیکھو یہ بھی رسول پاک کی شان دیکھیں آپ. اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس شہر جہاں جلوہ فرما ہے مدینہ منورہ کو کیسی کیسی برکتیں عطا فرمائی ہیں. بھائی مکۃ المکرمہ شریف میں ایک نیکی کی تو کتنا ثواب, لیکن ہوش میں رہنا, وہاں اگر ایک گناہ ہو گیا تو بھی 1,00,000 ہی لکھا جائے گا. یہ ذہن میں رکھنا. اگر مدینہ شریف میں مکۃ المکرمہ شریف میں اگر اللہ نہ کرے ایک گناہ ہو گیا تو کتنا لکھا جائے گا؟ 1,00,000. اور پھر آج تو ہم لوگوں کا حال کیا ہے, یہ کسی پر کوئی پوشیدہ تو ہے نہیں, آدمی آج تو بالکل گناہوں میں گھرا ہوا ہے. وہاں جا کر کے بھی آدمی موبائل میں لگا ہے معاذ اللہ رب العالمین, کچھ نہیں تو لوگوں کے فوٹو ہی کھینچ رہا ہے. گناہ نہیں ہے وہ تصویر کھینچنا؟ کیا کعبہ شریف کے قریب پہنچ کر کے جائز ہو جائے گا؟ طواف کر رہا ہے, وہاں کعبہ شریف کی طرف کو پیٹ کر لی اور ایسے کر کے موبائل دکھا رہا ہے کہ لو میں کعبہ شریف کے قریب ہوں. معاذ اللہ, ذرا بھی ہوش نہیں ہے. اگر ایک وہاں پر گناہ ہو گیا تو 1,00,000 لکھا جائے گا, یاد رکھنا. لیکن آؤ مدینہ منورہ شریف میں, ابھی تو گنتی کا ہی معاملہ دیکھ رہے تھے نا, وہاں 1,00,000 نیکی اور یہاں 50,000 نیکی.
لیکن اللہ کا کرم دیکھو رسول پاک کی امت پر پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں. اب آ گئے مدینہ منورہ شریف. تو مدینہ شریف میں تو ایک نیکی پر 50,000، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو ایک گناہ پر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. اب 50,000 1 لاکھ کی بات نہیں. دیکھو یہ رسول پاک کی رحمت ہے، پیارے مصطفیٰ کے خاص فضائل میں سے ہے کہ رسول پاک کے قدموں میں آدمی آ چکا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اعلان کر رہا ہے یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے، اے لوگوں اگر اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے رسول کو میں شفیع بنا لو، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر دو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک گناہ پر ایک، لیکن آگے لکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کی رحمت کے صدقے میں امید ہے کہ اللہ اس ایک کو بھی معاف فرما دے گا. یہ بھی ہے، اس شاقان مصطفیٰ نے یہ لکھا ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس ایک کو بھی معاف فرما دے گا. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے اس موقع پر جو حجاج کرام حج کو جاتے ہیں اس سال یا آئندہ سال جب موقع ملے تو وہاں مکۃ المکرمہ میں مدینہ منورہ شریف میں اللہ کے واسطے ہر جگہ ہی ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن وہاں تو خاص کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ مکہ شریف میں ایک گناہ ہوتا ہے تو 1,00,000 گناہ لکھا جاتا ہے. اللہ کی پناہ. اللہ ہم سبوں کو وہاں جا کر کے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر مدینہ شریف کی تو بات ہی نرالی ہے. سبحان اللہ. ارے مدینہ شریف کی شان تو یہ ہے، کیا چیز ایسی ہے جو مدینہ شریف میں نہیں ہے؟ بولو. سب کچھ مدینے میں ہے الحمدللہ. بلکہ میں تو کہوں شیخ محقق علیہ رحمہ کی بولی میں مدینہ شریف میں حج بھی ہے، مدینہ شریف میں عمرہ بھی ہے، مدینہ شریف میں جنت بھی ہے. اور میں آگے عرض کروں گا ایک جملہ. پہلے یہ بتا دوں حج کہاں ہے، تو وہ حدیث پاک تو موجود ہے نا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ذی علی شان کا مفہوم ہے کہ جو طہارت کر کے میری مسجد میں آیا اور اس نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. شیخ محقق فرماتے ہیں مکہ شریف میں سال میں کتنی بار حج ہوتا ہے؟ بولو. 1 بار. اور مدینہ شریف میں دن بھر میں کئی بار. وہ ہے مدینہ منورہ شریف. کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسی بلند شان عطا فرمائی ہے کہ مکۃ المکرمہ میں محبوب رہے تو قرآن بولنے لگا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب اس شہر کی قسم اس لیے کہ تم اس میں جلوہ فرما ہو اور محبوب کے قدم مدینہ شریف میں ہے تو اللہ نے 1 بار نہیں بلکہ بار بار حج کا موقع نصیب فرما دیا محبوب کی زبان کے صدقے میں. اور رسول پاک جو فرما دے وہی ہوتا ہے نا. مصطفیٰ جو فرما دیں وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. جو رسول پاک نے فرما دیا وہی ہوگا. اللہ نے اپنے محبوب کو صاحب تصرف بنا کر کے بھیجا ہے. مصطفیٰ جسے جو چاہے عطا فرما دیں. حضور تاج شریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہی با کر دیں. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں. 2 رکعت نماز پڑھی تو حج مقبول کا ثواب. اچھا صاحب عمرہ کیسے ہے؟ تو آپ کے علم میں ہوگا ہی. مسجد قباء شریف پہنچے، حدیث پاک میں موجود ہے. مسجد قباء شریف پہنچ کر 2 رکعت نفل نماز جو مسلمان پڑھے گا اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اب جنت کہاں ہے یہ تو آپ کے علم میں ہی ہوگا. کہاں ہے جنت؟ روضۃ من ریاض الجنہ. سبحان اللہ. سرکار کے منبر شریف اور حجرے شریف کے درمیان کی جو جگہ ہے حضور نے فرما ہی دیا ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. سبحان اللہ. جنت بھی وہاں. آخری جملہ مالک جنت بھی تو وہاں ہے.
جن کے صدقے میں جنت بنی ہے، جن کے لیے جنت بنی ہے، ان کے صدقے میں ان کے غلاموں کے لیے جنت بنی ہے، ان کے غلاموں کے لیے جنت بنی ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں للکار کر وہابیوں کو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تو مدینہ منورہ شریف تو وہ مبارک جگہ ہے کہ جہاں حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، اور جہاں آگے تو بولو آپ جنت بھی ہے الحمدللہ، اور مالک جنت بھی وہی آرام فرمائے. اللہ ہم سبوں کو مدینہ شریف کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. درود شریف تو پڑھ لیجئے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ساری باتیں بتانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہاں جانے کے بعد ہرگز گناہ نہ کریں. مکہ المکرمہ شریف، مدینہ منورہ شریف، ہر جگہ ہی گناہ نہیں کریں، گناہوں سے بچنا ہی چاہیے مسلمان کو، لیکن خاص کر وہاں جانے کے بعد اس بات کا ضرور لحاظ رکھیں کہیں ایسا نہ ہو ایک ایک گناہ کے بدلے لاکھ لاکھ لے کے جائیں اور نیکیاں کم پڑ جائیں، گناہ معاذ اللہ زیادہ ہو جائیں. اس لیے اس چیز کا لحاظ ضروری ہے حضرات. اب آئیے، ایسا لگ رہا تھا کہ تمید ہی تقریر نہ بن جائے، ہے نا، لیکن بہرحال جب یہ باتیں چھڑ جاتی ہیں نا تو مصطفیٰ کے فضائل بیان ہوتے رہے اور سنی سنتے سناتے رہے الحمدللہ. کس کا دل نہ بلیوں اچھلے گا بھائی؟ جن کے صدقے میں سب کچھ ہے ان کا ذکر کسے پیارا نہ لگے گا؟ انہی کے ذکر کے صدقے میں تو ساری کائنات روشن و منور نظر آ رہی ہے. حضرات، قرآن حکیم کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. مطلب واضح ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مطلب بالکل واضح ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. عدو مبین، ترجمہ واضح ہے. حضرات، پہلے تو اس آیت کا شان نزول پڑھیں اور اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، اس لیے کہ بھائی عرس منانے کا مقصد جو ہے وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی سیرت پر، ان کی حیات طیبہ کو پڑھ کر کچھ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے، آپ کے علم ہے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ بہت بڑے عالم یہودیوں کے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے اور ایمان لانے کی شان بھی ان کی بڑی نرالی شان ان کی. جب یہ آقائے کائنات علیہ السلام کی بارگاہ کرم میں حاضر آئے تو خود بھی بعد میں بیان فرمایا کہ لوگ جا رہے تھے ملنے کے لیے. سرکار مدینہ شریف پہنچے تو لوگ ملنے کے لیے جا رہے تھے، زیارت کے لیے جا رہے تھے. میں نے سوچا ذرا میں بھی تو دیکھ کے آؤں. فرماتے ہیں کہ جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور پہلی نظر رسول پاک کے جمال جہاں آرا پر پڑی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے وہ پیارے مصطفیٰ جن کے طلبوں کی بھیک یہ چاند بھی مانگتا نظر آتا ہو. سرکار کے چہرے پاک کی شان تو بہت بلند ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں جیسے ہی میری پہلی نگاہ رسول کائنات کے چہرے اقدس پر پڑی ہے، دل نے کہہ دیا تھا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کے آخری نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چہرے پر نگاہ کا پڑنا تھا، جمال جہاں آرا کا دیدار ہونا تھا، قدموں میں گرے تھے اور پڑھ ہی تو لیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلمہ پڑھا، ایمان لائے. یہی صحابی حضرت عبداللہ ابن سلام، یہ اور ان کے چند ساتھی. اب یہ ہوا کہ ایمان تو لے آئے، لیکن ایمان لانے کے بعد اب جناب یہ رہا کہ
سنیچر کے دن کی تعظیم کرتے ہی ایمان تو لے آئے, سنیچر کے دن کی تعظیم کرتے, تعظیم کرنے کا مطلب اس دن شکار نہیں کرتے, اور اس کے علاوہ اونٹ کا گوشت یا اونٹ کا دودھ اس سے بھی پرہیز کرتے. کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اسلام میں یہ چیزیں کوئی فرض تو ہے نہیں. بھائی کھانے کی اجازت ہے اسلام میں, پینے کی اجازت ہے, لیکن فرض نہیں ہے. اور شریعت موسوی میں, توریت شریف میں اس سے سختی سے روکا گیا ہے. اونٹ کے دودھ سے, اونٹ کے گوشت سے اور سنیچر کے دن کی تعظیم یہ شریعت موسوی میں ضروری ہے. اب انہوں نے سوچا کہ اسلام میں ایسا تو ہے نہیں کہ فرض و واجب کے زمرے میں ہے, جب نہیں ہے تو ایسا کریں, لاؤ شریعت موسوی پہ بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام کے خلاف بھی نہیں ہوگا. اگر اسلام کہتا واجب ہے, اسلام کہتا فرض ہے, تب تو ایسا تھا کہ ہمیں اس دن اس کے خلاف ہوتا کام, لیکن اسلام کے خلاف بھی نہیں ہوگا اور شریعت موسوی پہ عمل بھی ہو جائے گا. ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو یہ سنیچر کے دن کی تعظیم کرتے اور اونٹ کے دودھ اور اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرتے. جب یہ ہوا تو جانتے ہو قرآن کی یہی آیت کریمہ نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. فرمایا گیا, آپ سوچئے تو صحیح کہاں یہ بات آ رہی ہے. جو صحابی رسول ہیں ان سے فرمایا جا رہا ہے. گویا کہ کیا فرمایا جا رہا ہے, ارے اب تو تم مسلمان ہو چکے ہو, مصطفیٰ کے غلام ہو چکے ہو, یہودیوں کی رعایت کیسی ہے, کافروں کی رعایت کیسی ہے, اب تو تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اے لوگوں مجھے کہنے کی اجازت دو, جب حضرات صحابہ کرام کے بارے میں یہ آ سکتا ہے تو پھر ہم اور تم کس کھیت کی مولی ہیں. ہم مسلمان ہو کر کے کبھی کافروں کی رعایت کریں, ہم مسلمان ہو کر کبھی وہابیوں کی رعایت کریں, ہم مسلمان ہو کر کبھی تبلیغیوں کی رعایت کریں. ارے یہ ہے تو کیا ہوا, ارے وہ ہے تو کیا ہوا, دعوت میں بلا لیا تو کیا ہوا, فلاں رشتہ دار ہے تو کیا ہوا. اے مسلمانوں ہوش میں آؤ. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت ان کے حق میں تو نازل ہوئی, لیکن قیامت تک جو ایسا کرے گا سب کے حق میں یہ آیت ہے. فرماتے ہیں تم ہو مسلمان, اس لیے بہت ہوش کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. فرمایا گیا, اور پھر یہ تو دیکھو کتنے پیارے انداز میں ندا ہو رہی ہے. کبھی تم نے غور کیا اس پر؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. یہ نہیں کہا گیا اے کوٹھی والو, اے جائیداد والو, اے بنگلے والو, اے پیسے والو, نہیں, اے ایمان والو. ارے کبھی یہ تو سوچو ہمارا پیدا کرنے والا پروردگار ہمیں پکار رہا ہے. ارے کبھی غور تو کرو آپ, کتنے مبارک ہیں وہ بندے رسول پاک کے صدقے میں مصطفیٰ کے غلام ایمان والوں کو ہمارا پروردگار پکار رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. حضرات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آگے کا کام نفس پہ شاق ہوتا ہے نا, تو پیارے انداز میں پکار کر کے انسان کو تسلی دی جاتی ہے. کیا مطلب؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا شروع میں کہہ کر کے گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ پورا پورا اسلام میں داخل ہونا نفس پر شاق تو ہوگا, لیکن تم سوچو تو صحیح, تم تو ایمان والے ہو چکے ہو, تم نے تو اپنے جان و مال کو اللہ کے دستے قدرت پر بیچ دیا ہے, تم اپنی جان مال کے مالک نہیں ہو, اس لیے تمہارا کوئی قدم بھی اللہ و رسول کی مرضی کے خلاف نہ اٹھے, مصطفیٰ کے دشمنوں سے میل جول نہ رکھو, اس لیے کہ تم نے تو اپنے جان و مال کو اللہ کے دستے قدرت پر بیچ دیا ہے. تم ہو مسلمان, تم ہو مومن, تم ہو ایمان والے. اب جب تم ہمارے اتنے پیارے ہو چکے ہو, مشیت ربی کہنا یہ چاہتی ہے, تب تمہارا کام یہ نہ ہو کہ آدھے اسلام میں آدھے اسلام سے باہر. بولو بھائی اب یہ کام کیسے چلے گا؟ سنی بھی ہیں ہم سنی بھی ہیں, 11ویں بھی مناتے ہیں ہم, لیکن جو 11ویں کو بدعت کہیں, شرک کہیں, میلاد کو شرک کہیں, صلاۃ و سلام کو شرک کہیں, ان سے بھی جا کر کے ملتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل کہاں ہوگا؟ آپ خود سوچو اس بات کو. قرآن نے کس سے فرمایا؟ قرآن نے کافروں سے نہیں کہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, بلکہ
ایمان والوں سے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت میں بہت وسعت ہے، اس آیت میں یہ سارے اعمال کو بھی گھیرے ہوئے ہے اور سارے عقائد کو بھی گھیرے ہوئے ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اے ایمان والو پورے داخل ہو جاؤ۔ پہلے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایمان والو کہہ کر کے عشق الہی کی آگ بھڑکائی گئی۔ اللہ اکبر، صوفیاء کرام تو اپنی بولی بولتے ہیں نا، ایمان والے کہہ کر کے عشق الہی کی آگ کو بھڑکا دیا گیا۔ اب جب تم ایمان والے ہو ہی چکے ہو، جب تم ہمارے بندے ہو ہی چکے ہو، تو اب آدھے اسلام میں رہنا، آدھے اسلام سے باہر رہنا، اپنی طبیعت پہ عمل کرنا یہ کیسے چلے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہوگا کہ صاحب ہم مسلمان بھی ہیں، سنی بھی ہیں، 11ویں بھی کرتے ہیں، اور آج تو بعض لوگوں نے صرف اسے ہی اپنا سنی مسلمان ہونا سمجھ لیا ہے۔ معاف کیجئے گا، تلخ لگے تو مجھے معاف کریں، صرف چھٹی کی 6 دیگیں پکا لیں، 11ویں کی 11 دیگیں پکا لی، ہو سکا تو 12ویں میں 12 دیگیں پکا لی، اور اس کے بعد سمجھ گئے کہ ہم سنی مسلمان ہو گئے۔ اور ادھر اگر کہو کہ بھائی فلاں سے بچو تو کہتے ہیں کہ ارے یار وہ تو تیجا کرتا ہے نا، مزار پہ جاتا ہے نا۔ ارے بھائی مزار پہ جانے کا یا تیجا دسواں کرنے کا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر کوئی پوری زندگی مزار پہ نہ جائے، تیجا دسواں نہ کرے تو ہمارا کیا بگاڑے گا، یا اس کے عقیدے میں کیا فرق آ جائے گا؟ یہ تیجا ہے، دسواں ہے، مزار پہ جانا ہے، یہ ساری چیزیں مستحبات میں شامل ہیں، یہ فرائض و واجبات میں نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے پھر فرائض و واجبات میں کیا جھگڑا کیا ہے ہمارا؟ نہ ہمارا مزار پہ جانے کا جھگڑا ہے، نہ ہمارا تیجے دسویں کا جھگڑا ہے، نہ ہمارا 11ویں 12ویں کا جھگڑا ہے۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو سنو، جھگڑا ایمان کا جھگڑا ہے، جھگڑا یہ ایمان کا جھگڑا ہے۔ آپ سوچیں گے کیسے؟ تو میری بات سنو، آپ اسلام میں جو ہے نا غداری کا جرم جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ اسلام میں غداری کا مجرم جو ہے نا یہ بہت بڑا مجرم مانا جاتا ہے۔ ایک مجرم تو وہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں آسان انداز میں، اس سے آپ کی سمجھ میں ایک چیز آئے گی۔ بھائی ایک تو غداری یہ ہوئی، اسلام لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا وہ۔ اب مسلمان ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے حج بھی اس پر فرض ہے، اس لائق ہے تو زکوٰۃ کے لائق ہے تو زکوٰۃ بھی دے گا، نماز بھی پڑھے گا، یہ ساری چیزیں کرے گا وہ۔ لیکن اگر کوئی اسلام لانے کے بعد معاذ اللہ، 7 بار معاذ اللہ، یہ کہنے لگے کہ ارے بھائی ایسا ہے کہ اب ظہر کی نماز یا فجر کی نماز کے تعلق سے کہے کہ 4 وقت کی نماز کو تو میں مانتا ہوں لیکن 1 وقت کی نماز کو میں نہیں مانتا، معاذ اللہ، بولو بھائی اس کے بارے میں کیا کہو گے آپ؟ دیکھو پڑھنا اور نہ پڑھنا یہ الگ جرم ہے، فرق ہے جرم میں۔ ایک تو ہے آدمی 5 وقت کی نہیں پڑھتا، معاذ اللہ، اللہ ہم سبوں کو 5 وقتہ نماز باجماعت پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنی مسلمانوں نماز سے دور نہیں رہنا چاہیے ہمیں، لیکن ایک آدمی تو وہ ہے کہ 5 وقت کی نماز بالکل پڑھتا ہی نہیں، لیکن وہ نماز کا انکار بھی نہیں کرتا، اس سے کہو تو شرما جاتا ہے، اچھا آؤں گا نماز کو پڑھنا شروع کروں گا، نماز ہے تو مجرم۔ لیکن اس سے بھی بڑا مجرم وہ ہے کون؟ جس نے کہ یہ کہہ دیا میں فجر کو مانتا ہی نہیں، معاذ اللہ، میں تو 4 وقت کی مانتا ہوں، معاذ اللہ۔ جس نے یہ کہہ دیا یہ تو اتنا بڑا مجرم ہو گیا کہ اس کو شریعت اب مسلمان نہیں، کافر نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے مرتد قرار دیتی ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے، اس لیے کہ ضروریات دین جو چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا یہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ یہ مرتد ہو جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے یہ کون ہوتا ہے؟ مرتد۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں، یہاں پر ایک فجر کی نماز کے وقت کا اس نے انکار کیا کہ میں فجر کی نماز کو نہیں مانتا، معاذ اللہ، میں تو 4 وقت کی فرض جانتا ہوں بس،
تو ہو گیا مرتد. اس سے بھی بڑا مرتد میں بھی درجے ہیں, اس سے بھی بڑا ارتداد, اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ جن کے صدقے میں نماز ملی ہے, جن کے صدقے میں کلمہ پڑھ ملا ہے, اگر معاذ اللہ ان کی شان میں ہوش و حواس کے عالم میں اگر گستاخی کر دی تو وہ ایسا مرتد ہو جاتا ہے کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی. یہ شریعت کا مسئلہ ہے, آپ سن لیجئے. اب آپ غور کیجئے, علماء اہل سنت, ہمارے اکابرین, خصوصاً سرکار تاج الشریعہ سرکار مفتی اعظم علیم الرحمت و رضوان نے ہمیں آخر کیوں بچانے کی کوشش کی ہے ان سے. ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا جائیداد کا یا پیسے کا یا بٹوارے کا, ایمان کا جھگڑا تھا. ان کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے. ہر صاحب کیسا مرتد ہو جائے گا وہ جانتے ہیں, ایسا مرتد ہو جاتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو, غور کیجئے گا, سب سے بڑی چیز تو یہ ہے, اگر اسلامی حکومت ہو تو بادشاہ اسلام, قاضی اسلام اس کے قتل کا حکم دے گا. آپ سمجھ رہے ہیں نا, مرتد کی سزا کیا ہے؟ بادشاہ اسلام اس کے قتل کا حکم دے گا. لیکن اگر وہ کہنے لگے, کون سا مرتد؟ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کی ہے, اگر وہ کہنے لگے بادشاہ اسلام کے سامنے کہ میں سچی توبہ کرتا ہوں, آپ غور کیجئے گا, میں سچی توبہ کرتا ہوں, تو بھی بادشاہ اسلام اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا, بلکہ قتل کی سزا اسے دی جائے گی. ہاں یہ بات ہے کہ اگر اس نے سچی توبہ کی, اللہ جانتا ہے ان اللہ مقبول ہو سکتی ہے, لیکن دنیا میں تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی. یہ کس کا حکم ہے بولو بھائی؟ مرتد کا. مرتد کی ہلکی تعریف یہ ہے کہ اسلام لا کر کلمہ پڑھ کے دین سے پھر جانے والا مرتد کہلاتا ہے. جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, چاہے سرکار کے علم کا مذاق اڑایا, چاہے رسول پاک کی شان میں دوسری راہوں سے توہین کی, یاد رکھو ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا بلکہ وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے. اب جب مرتد کی توبہ بادشاہ اسلام بھی قبول نہیں کر سکتا تو مسلمانوں یہ بتاؤ, آپ کو ملنے کی علماء ان سے اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی ملتا ہے ان سے, دوستی رکھتا ہے ان سے, کھانا پینا رکھتا ہے, دعوت بیاں رکھتا ہے, تو بہت اچھی طریقے سے وہ سن لے. حدیث پاک میں ہے جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ رہے گا, قیامت کے دن انہی کے ساتھ باندھ کر کے معاذ اللہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مسلمانوں ایسے موقع پر کیا ہوگا؟ ایک طرف تو ہم غریب نواز کا عرس بھی منائیں, ایک طرف غوث پاک کی 11ویں بھی منائیں, ایک طرف تاج الشریعہ کا عرس بھی منائیں, اور معاذ اللہ دوسری جانب وہابیوں سے دوستی بھی رکھیں, بد مذہبوں سے شادی بیاہ بھی کریں اور اس کو ہلکا جانیں, اس کو ہلکا جانیں. آج میرا ارادہ تھا کہ منوان کچھ ایسی حدیثیں پیش کرتا میں آپ کے سامنے جو بالکل بد مذہبوں کے رد میں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں, لیکن وقت اس کا متحمل نہیں ہے, انشاءاللہ پھر کبھی. لیکن آپ کو ایک تمہیدی معاملہ آپ کو پیش کر کے میں جانا چاہوں گا کہ کسی بھی حالت میں بد مذہبوں کے قریب مت ہو, ان سے دور رہو, انشاءاللہ تمہارا ایمان محفوظ رہے گا مسلمانوں. اور اگر ایمان ہی محفوظ نہ رہا تو یاد رکھو کچھ بھی بچنے والا نہیں ہے. تم مسلمان ہو, مسلمان, درنگی سے بچو, پلپلے پن سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور صرف یہی نہیں ہے کہ صاحب بد مذہبوں سے بچنے ہی کے بارے میں بات ہے, بلکہ آپ کے ذہن میں رہے ہمارا لباس بھی اسلامی ہونا چاہیے, ہماری صورت بھی اسلامی ہونی چاہیے. یہ نہ سمجھے آپ داڑھی منڈا رہے ہیں سنی مسلمان,
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ میں وہ شخص بھی داخل نہیں ہوگا. مفسرین کرام فرماتے ہیں داڑھی منڈے ہو یا نمازوں کو چھوڑنے والے ہو یا اسلام کے عقائد کے سلسلے میں یا اعمال کے سلسلے میں اگر ایسی کمزوریاں ہیں جو کھلم کھلا فسق و فجور تک پہنچا دیں وہ لوگ بھی اسی آیت میں داخل ہیں فرمایا گیا. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے عقائد بھی اسلامی ہوں, ہماری صورت بھی اسلامی ہو, ہمارا لباس بھی اسلامی ہو, ہماری شادی بھی اسلامی ہو, ہماری موت بھی اسلامی ہو, ہماری زندگی بھی اسلامی ہو, ہمارا جینا مرنا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا سب اسلام کے مطابق ہو. جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے کرم سے ہم اسلام میں پورے داخل ہو چکے ہیں. ورنہ یہ بھی کوئی اسلام میں داخل ہونا ہے؟ مسلمان ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, داڑھی مڈا کر کے گٹر کی زینت بنا رہے ہیں. ہم صرف یہی نہیں کہتے کہ بھئی ہم عقائدی کے تعلق سے بات کریں, اعمال صالحہ کے تعلق سے بھی ہمارے بزرگوں نے سمجھایا ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جن کی تربیت پا کر حضور اختر رضا خان اظہری تاج الشریعہ بن کے چمکے ہیں وہ ہیں ان کے نانا جان مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و فرضان. اور میں نہیں کہتا, خود فرماتے ہیں حضرت, نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری, چمک رہا ہے اختر. اور میں تو تحدیث نعمت کے حضرت سے بھیک مانگ کے پڑھ رہا ہوں, چمک رہے ہیں اختر لاکھوں آنکھوں میں الحمدللہ, لاکھوں دلوں میں چمک رہے الحمدللہ. جانتے ہو ان کی شان کیا تھی؟ صرف عقائد ہی کا درس نہیں دیا, عقائد کا درس تو سب سے پہلے ہے. عقیدہ صحیح نہیں, ایمان صحیح نہیں تو اعمال قبول نہیں, لیکن اعمال پہ بھی کم دھیان نہیں دیا ہے. حضرت جمشید پور میں تشریف فرما ہے سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان. اب ہوا یہ جناب علی, وہاں پر حضرت جلوہ فرما ہے, لوگ آ رہے ہیں تعویذ لے رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں تعویذ لے رہے ہیں. اب صاحب ایک شخص آئے اور بالکل سپاٹ داڑھی نام و نشان نہیں گالوں پر بالوں کا, ایسا لگتا تھا کہ روزانہ ہی اس طرح چلتا ہوگا. کچھ لوگوں نے تو قسم کھا رکھی ہے صبح اٹھنے کے بعد ناشتے سے پہلے اسی پہ اس طرح چلے گا. ماشاء اللہ مسلمانوں یہ تمہاری شان ہے. ارے کبھی غور تو کرو, اگر تم کسی سیکڑے سے کہو کہ 10 روپے ایک بال کے دیں گے تو اپنے داڑھے کا ایک بال نہیں دے گا. اس کی داڑھی نہیں ہوتی ہے, داڑھا کہوں گا میں اس کو, اس کی داڑھی تھوڑا ہی ہے, ایک بال نہیں دے گا. اور تم 50 روپے دے کے اپنی داڑھی کے بالوں کو گٹر میں پھینک رہے ہو جا کے. کبھی سوچا ہے آپ کتنا برا کام کر رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچئے تو صحیح. اب آپ ذرا غور کیجئے, آئے وہ کہ حضرت تعویذ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کس چیز کا تعویذ چاہیے؟ کہا کہ حضور وہ دل کا کچھ مرض تھا, انہیں دل ان کا کمزور تھا. کہا کہ حضور دل کمزور ہے, تعویذ دے دیں. بیٹھے, حضرت نے نگاہ ڈالی, اس کے بعد تعویذ لکھا, تعویذ دیا. تعویذ دینے کے بعد حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے تعویذ لو, لیکن ایک کام کرنا. حضرت کبھی کبھی سنجیدگی میں جب فرماتے تو شان ہی نرالی ہوتی. ایک کام کرنا, کوئی وزنی چیز مت اٹھانا. حضرت فرمایا کوئی وزنی چیز مت اٹھانا. اور حضرت فرماتے ہیں ہاں تم وزنی چیز کیا اٹھاؤ گے جبکہ داڑھی کا وزن تم سے نہیں اٹھتا. اللہ اکبر, بالکل سپاٹ معاملہ تھا نا, چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. کہا کہ تم وزنی چیز کیا اٹھاؤ گے جبکہ داڑھی کا وزن نہیں اٹھا سکتے. اتنا سننا تھا کہ وہ شخص پانی ہو گیا, توبہ کری اور ہمیشہ کے لیے داڑھی رکھ لی الحمدللہ چہرے پر, ہے نا. تو ہمارے اکابرین کی شان تو یہ رہی ہے. سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان مدرسے کے جلسے میں, ایک جلسے میں تشریف لے گئے. مدرسے میں ایک مدرسے کا جلسہ تھا دستار بندی کا. اب آپ کے علم ہے کہ حضرت تشریف لے جائیں تو عالم کیا ہوتا تھا. اس معاملے میں بھی سرکار مفتی اعظم کے جانشین ہیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان. تشریف لے جائیں, کوئی خبر دے نہ دے, لیکن ایسا لگتا کہ خلق خدا بالکل امنڈ کر کے چاروں طرف سے اس بندے کو دیکھنے کے لیے چلی آ رہی ہے, زیارت کے لیے آ رہی ہے, ان کا دیدار کرنے کے لیے. اللہ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی کیونکہ حدیث پاک میں ہے. ایک حدیث پاک سناؤں میں آپ کو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندے مومن جب اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے. یہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات
اس حدیث پاک کی ہمیں بالکل مصداق نظر آتی ہے. اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو ان کی طرف ایسا متوجہ فرما دیا تھا جہاں چلے جائیں لوگوں کی بھیڑ نظر آتی. اب مدرسے کے طلبہ آ رہے ہیں, مرید ہو رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں, وہ مرید ہو رہے ہیں. اب یہ ہوا ایک طالب علم اور زمانے کے اچھے پڑھے لکھوں میں تھے, بڑا مدرسہ, آئے اور ان کے ہاتھ میں چین کی گھڑی پڑی ہوئی تھی. دیکھو اللہ والوں کی احتیاط کا عالم بتا رہا ہوں, چین کی گھڑی پڑی ہوئی تھی. حضرت نے فرمایا پہلے اسے نکالو, اس سے توبہ کرو تو مرید کروں گا. اللہ اکبر. آپ سوچئے تو صحیح, کچھ دیر تو شرمندہ رہے, لیکن گھڑی نکالی, سچی توبہ کی تو سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے اپنا مرید فرمایا. آج کل کے پیروں میں کیا ہے, کیسا بھی آ جائے, کچھ بھی ہو جائے. ارے خود نہیں ہوتے ڈھنگ میں, جو نقلی پیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. معاذ اللہ, جو اچھے پیر ہیں ان کی تو جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے, لیکن جو نقلی پیر ہیں جب خود ہی عمل نہیں ہے, 10 انگوٹھی وہ پہنے ہوئے ہیں, گلے میں مالائیں پڑی ہوئی ہیں, جیسے تیسے بس اسی کو پیری سمجھتے ہیں. یہ نہیں, بلکہ پیر تو حضور تاج الشریعہ ہے علیہ رحمت و برکات. اپنے زمانے میں پیر بے نظیر ہیں جنہیں دنیا تاج الشریعہ کے نام سے یاد کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. انشاءاللہ اسی آیت مقدسہ کی روشنی میں پھر کبھی گفتگو ہوگی. اگر مجھ سے دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.